بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر ان میں اپنا پن نظر نہیں آتا۔ مضبوط رہیں، مثبت رہیں، اپنے حاسدین کو اس غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا جاتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ اگر بہتر نہیں کرے گا تو بہترین ضرور کرے گا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو قبول کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں گزر جاتی ہیں۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کسی سے نفرت نہ کرو کہ ملنا پڑے تو نہ مل سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اگر اللہ نے وہ لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جہاں انسان کی صبر کی آخری حد ہونے لگتی ہے پھر وہی رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوست بناؤ تو ایسا کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ اور جس نے زندگی دی ہے پہلے اس سے تو محبت نبھا لو۔
جب تم کو یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندروں کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام۔ ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو؟ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا: سست اور کاہل انسان پر، بد دیانت اور بے ایمان انسان پر، اور اپنی زندگی کو بے ضابطگی کی اور بے ڈھنگ طریقے سے گزارنے والے پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے کبھی نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ، جو اپنے اندر بہت کچھ سمونے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ برے انسان سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ کوئلہ اگر جلتا ہے تو چھونے پر ہاتھ جلا دیتا ہے، اور اگر ٹھنڈا ہو تو ہاتھوں کو کالا کر دیتا ہے۔